अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूंगी जुमा स्पेशल। आज का दिन बहुत ख़ास है। दिल से दुआ करें, अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाएगा, आमीन। आज की वीडियो जुमा स्पेशल बहुत ख़ास वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, समझें। इंशाल्लाह आपको अच्छी हिदायत सीख मिलेगी, आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुमा का दिन सिर्फ़ एक और दिन नहीं है, ये वो ख़ास दिन है जिसे अल्लाह ने बाकी सब दिनों से ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबा दिया है। इस दिन की फ़जीलत इतनी बड़ी है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन क़यामत भी आएगी। सोचो, जिस दिन की अहमियत इतनी ज़्यादा हो, क्या हम उसे एक नॉर्मल दिन की तरह गुजार सकते हैं? लेकिन अफ़सोस, आज हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और जुमा का दिन भी बस यूँ ही निकाल देते हैं और जुमा का दिन भी यूँ ही आम दिनों की तरह निकल जाता है। ना कोई ख़ास इबादत, ना कोई एक्स्ट्रा दुआ, ना अल्लाह से सच्चे दिल से बातचीत। जुमा हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ़ काम और बिज़ी रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने रब को पहचानने और राज़ी करने के लिए आए हैं। आज का दिन एक रिमाइंडर, याद दिलाने वाला दिन होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा ठीक कर सकते हैं। आज के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अगर बंदा अल्लाह से कुछ भी मांगे तो अल्लाह उसे ज़रूर अता करता है। बस जायज़ दुआ होनी चाहिए। लेकिन यह गंदी सोच के लोग होते हैं जो कुछ भी दुआएं मांगते हैं और कबूल नहीं होती हैं, तो हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं और बहुत तानाकसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे लिए है तो दुखदाई की बात कि ऐसे लोगों की सोच पर कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे, समझ दे, जो ये लोग सोचें समझें और फिर बोला करें, क्योंकि शायद सज़ाओं से इंसान सुधरता नहीं है, लेकिन हिदायत से रास्ते मिलते हैं। तो अल्लाह पाक हिदायत अता करे ऐसे लोगों को जो सोचने समझने की शक्ति हो, इनके पास समझ हो तो सोच समझ के बोला करें। लेकिन यह घड़ी आज की एक ख़ास घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ रहेगी कि अगर मेरी दुआ कबूल हो तो परवरदिगार, आज से दुनिया के जितने लोग नेगेटिव और डर्टी सोच के लोग हैं, इन्हें अच्छी हिदायत और समझ दे, जो ये अच्छा सोचें और अच्छा बोला करें। क्योंकि ऐसे लोग ना कि अपनी ही सोच और ज़ुबान को ख़राब करते हैं, बल्कि जो लोग इनके बारे में जब इनकी कड़वी बातों को देखते हैं तो वो भी इंसान के माइंड में उनका भी दिल दुखता है और लोगों में ऐसी फैलाते हैं गंदगी, तो फिर और भी लोगों को असर पड़ता है। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बेहतरीन हिदायत अता करे और बेहतरीन ने समझ देवे, जिससे कि ये सही रास्ते पे चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और ये लोग भी अच्छे लोगों की पहचान में से बने, आमीन। तो अल्लाह ताला से हमारी यही गुजारिश है कि जुमा के दिन हर इंसान की हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उन्हें सही राह पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो आज के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह वो हर दुआ कबूल होती है। लेकिन वो घड़ी किस टाइम पर आती है, वो किस वक्त होती है, नहीं पता होता है। इसलिए 24 घंटे तक बेहतरीन दुआएं मांगते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि ये दिन बहुत अपॉर्चुनिटी वाला होता है। इस दिन कहते हैं कि कोई एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें कि इंसान का टेस्ट होता है और कोई भी इंटरव्यू होता है जिसमें पास फेल होता है। तो आज की घड़ी भी एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अगर हो सकता है कि आपकी लग गया तुक्का और आपकी दुआ उस टाइम पर हो रही हो तो कबूल हो जाएगी।
تو یہ 24 گھنٹہ ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے، تو اس وقت یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ دعائیں اور عبادت کرتے رہیں، انشاءاللہ اچھے اعمالوں میں گزاریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ کیونکہ اس گھڑی کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سے وقت پر آتی ہے، اس لیے سمجھدار وہی ہے جو پورا دن ہی دعا میں گزار دے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ فرسٹ والا ہی پڑھیں، درود ابراہیم۔ درود ابراہیم جو ہوتا ہے وہ بہت برکت والا ہوتا ہے، باقی کے بھی اچھے ہوتے ہیں سبھی درود شریف، لیکن بڑا والا ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اللہم صلی علی محمد والا۔ تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرو تو اتنی فضیلت ہوتی ہے کہ یہ اگلے جمعہ تک آپ کو نور دیتی ہے۔ اور سب سے ضروری اپنے دل کو صاف کرو، اگر کسی سے ناراض ہو تو معاف کر دو، اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں ہے بلکہ دل کو صاف کرنے کا بھی دن ہے۔ سوچو اگر آج اللہ آپ کی ایک دعا قبول کر لے تو آپ کیا مانگو گے، دنیا کی چیزیں یا پھر آخرت کی کامیابی؟ ایک سچ یہ بھی ہے کہ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ ہم کم ہی سوچتے ہیں اور کم ہی مانگتے ہیں، جبکہ آخرت تو ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا تو چند دنوں کی ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے لیے کتنا بھاگتے ہیں، اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ اس لیے آج اپنی دعا کو بدل کے آخرت کے لیے بھی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ وہی ہے جو حساب کتاب ہوگا انسان کا، کس کو جنت کس کو جہنم کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ جمعہ کے دن ہر کسی کا نصیب بدل جائے اور اچھے سے اچھے انہیں نیکیوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق ملے اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق ملے، کیونکہ جب تک انسان کے پاس ہدایت سمجھ توفیق نہیں ہوگی تو وہ کوئی بھی صحیح راستے پہ نہیں چل پائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب سے زیادہ ہم سبھی کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج اپنی دعا کو آج ضرور قبول کروائیں، صرف یہ مت کہو کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، بلکہ یہ کہو یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جمعہ کا دن ایک نئی شروعات کا دن ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں، ٹینشنس ہیں، دل بے چین ہے، تو آج اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور دل کھول کر بات کرو، کیونکہ اللہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا جمعہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، ہو سکتا ہے آج کی ایک دعا آپ کی ساری مشکلیں دور کر دے۔ بس ایک کنڈیشن ہے، دعا دل سے ہونی چاہیے اور یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھو، جمعہ کو کبھی ہلکا مت سمجھنا، یہ دن ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر جمعہ ایک نیا موقع ہے خود کو بہتر بنانے کا، اللہ کے قریب آنے کا اور اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جانے کا۔ تو آج کا دن ویسٹ مت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، دعا کرو اور اللہ سے اپنا جو بھی راستہ ہے مضبوطی سے، سچائی کا راستہ تھامنے کی دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اللہ کو یاد کریں، اور یاد رکھو اللہ کبھی بھی کسی سچے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تو آج کی یہی درخواست ہے اللہ پاک سے کہ ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں اپنی خود کی پریشانیوں کی وجہ سے،
اور پھر دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ایسے لوگوں کو سزا سے زیادہ ہدایت دے، سمجھ دے، کیونکہ ہدایت ہے جو راستے دیتی ہے، صحیح انسان کو سمجھ دیتی ہے۔ سزا کیا ہوتی ہے، بس بھگت لیتا ہے انسان اور پھر ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو ہدایت سمجھ ملتی ہے تو وہ چاہ کر کے بھی غلط راستے پر نہیں جاتا ہے، اور گیا بھی ہے تو بھی واپس آ جاتا ہے صحیح راستے پر۔ تو اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے جمعہ کے دن کہ اللہ پاک کے جتنے بھی لوگ دکھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر عذاب سے انہیں معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان کے قبروں کو روشن کر دے اور نورانی کر دے، اور اللہ پاک کے جو بھی لوگ وفات پا گئے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور جن کی قبروں پر جانے والا کوئی نہیں ہے دعا کے لیے، اللہ پاک ہماری گھروں سے دعائیں قبول فرمائے اور ان کے قبر عذاب کو معاف فرمائے۔ جو لوگ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، انہیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک آج کا دن سبھی کے لیے بہتر ہو اور ہر انسان کی دعا، ہر جائز حاجت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ صحت مند ہیں انہیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں آپ کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی، لڑنے جھگڑنے سے بچائے، اور اللہ پاک ایک دوسرے سے صلاح سمت اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنے اور ملنے جلنے کی اور بات چیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لڑائی جھگڑے کلیش پریشانیوں سے دور فرمائے، شیطانی کاموں سے دور فرمائے۔